الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ نشست میں محرم الحرام کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ اجمالی طور پر ہم یہ سنتے چلیں کہ محرم الحرام میں خاص طور پر وہ کون سے اعمال ہیں جن کی شریعت میں ترغیب دی گئی ہے اور جن کے کرنے پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے، اور کون سے اعمال ہیں جن سے اجتناب کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے اور جن کی شریعت میں مذمت وارد ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں جب اسلامی تعلیمات کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دو عمل ایسے ہیں جو شریعت میں مطلوب ہیں۔ ایک تو روزے کا عمل ہے۔ محرم الحرام میں روزے کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ خاص طور پر یوم عاشورہ کے روزے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو اس لیے ایک عمل جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے وہ ہے روزہ رکھنے کا عمل۔ دوسرا عمل وہ ہے جس کی طرف شریعت اسلامیہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں اضافہ کیا جائے، ان کے دسترخوان کو وسیع کیا جائے۔ ان دو اعمال کے علاوہ تیسرا کوئی عمل نہیں ہے جو شریعت میں مطلوب ہو، لیکن کچھ لوگوں نے خواہشات پر چلتے ہوئے ایسے اعمال گھڑ لیے کہ جن سے شریعت اسلامیہ روکتی ہے اور ان اعمال کے کرنے پر وعیدہ سناتی ہے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف آپ یہ سمجھیں کہ نوحہ خوانی کرنا، ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا، بالوں کو نوچنا، تعزیہ اٹھانا، علم اٹھانا، سیاہ کپڑے پہننا، ماہ محرم الحرام کو منحوس سمجھنا، شادی بیاہ کی تقریبات نہ کرنا، یہ سب وہ خرافات ہیں شریعت اسلامیہ جن کی مذمت کرتی ہے۔ ان خرافات کے ساتھ ساتھ ایک اور بدبختی اور شقاوت قلبی یہ ہے کہ صحابہ پر تبرہ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ محرم الحرام کا چاند ایسے نظر آتا ہے اور یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو ان خرافات کے ساتھ ساتھ ایک اور بکواس دشمنان صحابہ کی زبان پر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کو مطعون کرتے ہیں، صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کی قدسی جماعت پر زبان درازی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس طرح نوحہ خوانی کرنا یہ غلط ہے، ماتم کرنا یہ غلط ہے، سینہ کوبی کرنا یہ غلط ہے، نیزے اور تلوار سے اپنے بدن کو زخمی کرنا، لہو لہان کرنا یہ غلط ہے، سیاہ کپڑے پہننا، ماہ محرم الحرام کو منحوس سمجھنا یہ غلط ہے اور شریعت میں ان اعمال کی مذمت کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ پر تبرہ کرنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے، صحابہ پر زبان درازی کرنا اپنے دین کو برباد کرنا ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر سب و شتم کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ یاد رکھیں اور اپنے دل کی تختی پر اس بات کو نوٹ کر لیں، صحابہ کرام کا راستہ یہ دینی راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ یہ ایمانی راستہ ہے، حضرات صحابہ کا راستہ یہ صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ ان کے راستے کو صراط مستقیم حدیث نے بتایا ہے، ان کے راستے کو صراط مستقیم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر چل کر جنت میں پہنچ جائیں، اس کی عافیت اور اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ صحابہ کرام کے تقدس کو اپنے دل میں
اتارے، صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو اپنے دل میں سجائے، صحابہ کرام کی عظمت کا سکہ اپنے قلب میں بٹھائے۔ اس کے بغیر وہ صراط مستقیم پر چل کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ صراط مستقیم پر چلنا یہ سب سے بڑی سعادت ہے کسی بھی صاحب ایمان کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی بھی کلمہ گو کے لیے۔ یہ سب سے پہلی ترجیح ہے کہ وہ صراط مستقیم کو سمجھ کر اس پر چلنے کی بھرپور کوشش کرے۔ صراط مستقیم کی اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العزت میں اس کی دعا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ نماز پڑھنے والا ہر شخص نماز میں یہ دعا پڑھتا ہے، بلکہ نماز کی ہر رکعت میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، اور اللہ نے یہ دعا بندوں کو سکھلائی ہے۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، سیدھی راہ دکھا۔ اب وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ اس کی نشاندہی کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اب آئیے ہم تلاش کرتے ہیں کہ وہ کون سے حضرات ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوا، انعام ہوا، اللہ کا کرم ہوا۔ قرآن ان لوگوں کی تعیین کرتے ہوئے آگاہ کرتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبی، صدیق، شہید اور نیک بخت و صالح۔ قرآن پاک نے اس آیت کریمہ میں 4 طبقوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا طبقہ انبیاء کرام کا ہے، دوسرا طبقہ صدیقوں کا ہے، تیسرا طبقہ شہداء کا ہے، اور چوتھا طبقہ صلحاء کا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ 4 گروہ وہ ہیں جو بارگاہ الہی کے انعام یافتہ ہیں، ان پر اللہ کا کرم ہوا ہے، ان پر اللہ کی رحمت ہوئی ہے، ان پر اللہ کا خصوصی انعام نازل ہوا ہے۔ حضرات صحابہ نبی تو نہیں لیکن صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور صالحین کے اولین مصداق ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان وحدا ارتج علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر وعثمان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثبت احد فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، کہ ایک دفعہ احد پہاڑ پر آقائے دو جہاں سرور کون و مکاں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کی معیت میں ابو بکر صدیق تھے، آپ کی رفاقت میں عمر فاروق تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت عثمان غنی تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا، تھر تھرانے لگا۔ نبی نے فرمایا اے احد تھم جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر نے اپنی شہادت کی خوشخبری کیا سنی، وہ اچھل پڑے اور فرمایا فزت ورب الکعبہ انی شہید علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا کہ رسول اکرم کی زبان مبارک سے شہادت کی خبر سن لی۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت ابو بکر کا صدیق ہونا حدیث رسول سے ثابت ہے، حضرت عمر فاروق کا شہید ہونا فرمان رسول سے ثابت ہے، حضرت عثمان ذو النورین کا شہید ہونا زبان نبوت سے ثابت ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں تمام کے تمام صحابہ یا تو صدیق ہیں یا شہید ہیں یا نیک بخت ہیں، اور نبی کے بعد انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ وہ صحابہ میں چاہے اونچے مرتبے کے ہوں اور صحابہ میں چاہے نیچے مرتبے کے ہوں، سب کے سب محترم ہیں، سب کے سب قابل احترام ہیں، اور سب کے راستے پر چلنا اور سب کے راستے کو فالو کرنا یہ کامیابی کا راستہ اور سعادت کا راستہ ہے۔ چاہے وہ ابو بکر صدیق کا راستہ ہو، چاہے وہ عمر فاروق کا راستہ ہو، چاہے وہ عثمان ذو النورین کا راستہ ہو، چاہے وہ علی مرتضیٰ کا راستہ ہو، سب کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ ہمارے نزدیک سارے صحابہ محترم ہیں، سارے صحابہ مقدس ہیں، سارے صحابہ تقوی و طہارت والے ہیں۔ اہل حق کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، صحابہ
کوئی بڑے درجے کے ہوں اور صحابہ چاہے وہ ادنا درجے کے ہوں، سب کے سب اللہ کے محبوب ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق خلفائے راشدین بھی آ گئے، اس میں حضرت حسن بھی آ گئے، اس میں حضرت حسین بھی آ گئے، اس میں حضرت امیر معاویہ بھی آ گئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس میں حضرت خالد بن ولید بھی آ گئے، اس میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ بھی آ گئے۔ یہ تمام کے تمام صحابہ وہ ہیں جن کی اللہ رب العزت نے نجات یقینی طور پہ بتا دی ہے۔ ایک موقع پر نبی نے صراط مستقیم کی تعین کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور ایک فرقہ کے علاوہ تمام فرقے جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے پر چلنے والا فرقہ یہ نجات پائے گا۔ تو صحابہ کو معیار حق زبان نبوت سے قرار دیا گیا۔ صحابہ کا راستہ ایسا دینی راستہ ہے کہ جب تک کوئی صحابہ کے راستے پر چلنے کی دعا نہ مانگے اس وقت تک اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نماز مقبول بارگاہ ہو، اس کی نماز کو قبولیت حاصل ہو، اس کی نماز درست اور صحیح قرار دی جائے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ صحابہ کی عظمت کو اپنے سینے میں سجائے، صحابہ کے تقدس کو اپنے دل میں بٹھائے، صحابہ کے سلسلے میں، ان کے مقام و مرتبے کے سلسلے میں اپنے آپ کو سنجیدہ بنائے، یا اس کی نماز کے مقبول ہونے کی پہلی بات ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، صحابہ میں فرق مراتب ہے، جیسے انبیاء کرام میں فرق مراتب ہے۔ قرآن پاک کا 3 پارہ شروع ہوتا ہے تو اسی مضمون سے شروع ہوتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ اللہ کے رسول ہیں کہ جن پر ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ تو جیسے انبیاء کرام میں فرق مراتب ہے، حضور خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے، سارے انبیاء کی قیادت و سیادت کا تمغہ اللہ نے ہمارے نبی کے سر پہ رکھا ہے۔ قیامت کے دن ساری دنیا دیکھے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہے، سیادت کا، امامت کا جھنڈا ہے، اور آپ کے نیچے سارے انبیاء کرام جمع ہیں۔ اولو العزم انبیاء بھی ہیں، دوسرے انبیاء ہیں جو اس مقام تک نہیں پہنچے، لیکن سب محترم ہیں، سب قابل احترام ہیں، سب اللہ کے محبوب ہیں، سب اللہ کے لاڈلے ہیں۔ جس طرح انبیاء کرام محترم ہیں، ان میں فرق مراتب کے باوجود ہر ایک کا احترام ہم کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ میں بھی فرق مراتب ہے، ہم ہر ایک کا احترام کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا مرتبہ سب سے بلند ہے، عمر فاروق کا مرتبہ بلند ہے، عثمان ذو النورین کا مرتبہ بلند ہے، علی مرتضیٰ کا مرتبہ بلند ہے۔ ہم سب پہ ایمان، سب کو جزو ایمان سمجھتے ہیں اور سب کا احترام اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر میں جو شریک ہوئے ان کا مرتبہ بلند ہے، غزوہ احد میں جو شریک ہوئے ان کا مرتبہ بلند ہے، بیعت رضوان میں جو شریک ہوئے ان کا مرتبہ بلند ہے، فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ان کا مرتبہ بلند ہے، فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے ان کا مقام و مرتبہ بھی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حجۃ الوداع میں بھی جو ایمان لائے وہ بھی اللہ کے آخری پیغمبر کے دیدار کرنے والے اور صحابی کہلاتے ہیں۔ ہم صحابہ میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ قرآن نے جہاں صحابہ کا ذکر کیا ہے وہاں ان کے ایمان کی شہادت دی ہے، ان کے تقوی کی گواہی دی ہے، ان کی عدالت کی گواہی دی ہے، ان کے پاکیزہ ہونے کو بیان کیا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو سجا دیا ہے، سنوار دیا ہے، اور ایمان تمہاری نظر میں محبوب بنا دیا ہے۔ تمہیں کفر سے ناگواری ہوتی ہے، فسق سے تمہیں ناگواری ہوتی ہے، اور عصیان اور معصیت سے، گناہ سے تمہیں نفرت ہوتی ہے، ناگواری ہوتی ہے۔ آگے فرمایا یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، اولئک هم الراشدون۔
اب یہ حضرات صحابہ ہیں جن کے مقام و مرتبے کی گواہی اللہ نے دی ہے، پھر کوئی ان کے مرتبے کو گھٹانا چاہے تو وہ ان کے مرتبے کو گھٹا تو نہیں سکتا، لیکن اپنے آپ کو ذلیل کر سکتا ہے۔ چوں خدا خواہد کی پردہ کس درد، میلش اندر تانے پاکاں کند۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے کو وہ ذلیل کر دے تو اس کو نیک لوگوں کی تہمت تراشی میں لگا دیتا ہے، الزام تراشی میں لگا دیتا ہے، وہ ان کی بدگوئی میں لگا دیتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ صحابہ پر بھونکنے والے ہیں، جو لوگ صحابہ پر سب و شتم کرنے والے ہیں، جو لوگ صحابہ پر زبان درازی کرنے والے ہیں، وہ لوگ دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے اور آخرت میں بھی ان کی ذلت اور خواری اللہ کی طرف سے مقدر ہے۔ قرآن پاک کی گواہی کے بعد کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، ہمیں اس کے اعتبار سے ہر صحابی کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ کہنا کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، یہ بھی احادیث طیبہ کی روشنی میں غلط ہے۔ پہلا نمبر تو ابو بکر تھا، دوسرا نمبر عمر فاروق کا، تیسرا نمبر عثمان ذو النورین کا، اور چوتھا نمبر علی مرتضیٰ کا۔ یہ اہل حق کا اجماعی و اتفاقی مسئلہ ہے۔ اب صحابہ کرام کی اگر توہین کی جائے گی، صحابہ کرام پر زبان درازی کی جائے گی، صحابہ کو اپنے اغراض کا نشانہ بنایا جائے گا تو یہ ایمان کے لیے خطرے کی بات ہے۔ نہ کر توہین پیغمبر، نہ بن شاتم صحابہ کا، اسی سے کفر پھیلے گا، یہی ہیں کفر کے آلے۔ اگر کسی کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو اور کسی کے دل میں یہ کانٹا چبھے، تعویلوں سے کام کوئی چلانا چاہے کہ جو قرآن کریم میں صحابہ کے تقوی کو بیان کیا گیا ہے، صحابہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، صحابہ کی عدالت کی گواہی دی گئی ہے، یہ سارے قرآنی وعدے اور سارے خدائی وعدے اور یہ سارے فضائل تو ان صحابہ کے لیے ہیں جو صحابہ ایمان میں اولین میں داخل ہیں، جو ابتدائی دور میں ایمان لانے والے ہیں، تو انہیں کان کھول کر کے سن لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ان کا علاج کر دیا ہے، ان کی زبان پر تالے لگا دیے ہیں، ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کا ازالہ کر دیا ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ کہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد جنہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا اور راہ خدا میں جہاد کیا، وہ ان لوگوں کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے راہ خدا میں فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور راہ خدا میں فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا۔ ان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بلند ہے، بالا ہے۔ البتہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے وہ پہلے والے ہوں چاہے وہ بعد والے ہوں، کل کے کل صحابہ سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کی وضاحت کرتا ہے۔ یہاں سارے صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ یہ حسنہ کیا چیز ہے؟ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، یہ سورہ انبیاء کی 101 نمبر کی آیت ہے، جس میں فرمایا گیا کہ ہماری طرف سے جن حضرات کے لیے حسنہ کا وعدہ ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا تمام کے تمام صحابہ کے لیے جنتی ہونے کا اور جہنم سے دور کیے جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تمام صحابہ کی مغفرت یقینی ہے، تمام صحابہ کرام کی نجات یقینی ہے، تمام صحابہ کرام کا جنت میں جانا یقینی ہے، اور تمام صحابہ کرام کا جہنم سے دور کیا جانا یہ بالکل یقینی بات ہے، چاہے وہ ابو بکر ہوں چاہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ وَكُلًّا، یہ کل کا لفظ آپ جانتے ہیں،
عربی زبان سے لیا گیا، اردو زبان میں استعمال ہونے لگا۔ اس کل کے مفہوم سے چھوٹا سا بچہ بھی واقف ہے۔ سارے کے سارے صحابہ اس میں آ گئے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے کل کے کل صحابہ سے حسنہ کا، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے کسی کا منہ نہیں ہے کہ قرآنی بشارت کے بعد، حدیثی بشارت اور اعلان کے بعد حضرات صحابہ کرام پر زبان درازی کرے۔ ہر ایک مسلمان کی عافیت، ہر ایک مسلمان کی خیر خواہی، ہر ایک مسلمان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ صحابہ کے تعلق سے اپنے ایمان کو تازہ کرے اور صحابہ کے مسئلے کو جزو